مبسملا ومحمدلا ومسلما ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ مجلس انتہائی نفیس اور خوبصورت عالم محترم المقام حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب بسط اللہ ظلالہ، انتہائی قابل احترام حضرت علامہ مولانا خالد نوشاہی صاحب ادام اللہ فیوزہ، ہمارے انتہائی پیارے دوست حضرت مولانا قاری خالد عطاری صاحب ادام اللہ فیوزہ، شرکائے تقریب، آج ہم آپ کے اس علاقہ کی انتہائی قابل فخر شخصیت حاجی مہربان صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے ختم چہلم کی اس دعائیہ تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بڑے بھائی حاجی قربان صاحب، ان کے لخت جگر محترم بھائی ممتاز صاحب، سرفراز صاحب اور فیملی ممبران کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کافی جید علماء کرام موجود ہیں، میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرا تعارف بھی کروایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے، کوئی علاقائی رسم نہیں ہے، بلکہ دعا یہ سرور کائنات کا حکم ہے کہ فوت شدگان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا آفٹر ڈیتھ کوئی کسی طرح اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی طرح مرحومین کو یاد کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، اسلام نے کہا کہ صرف یاد نہیں کرنا، اپنے مرحوم بھائی کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ قرآن حکیم سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 35 کا ایک چھوٹا سا جملہ میں نے تلاوت کیا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم میں سے ہر ایک نے مر جانا ہے۔ جس ہستی کے در پر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میاں محمد بخش علیہ رحمہ، آپ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا، فرماتے ہیں جیون جیون جھوٹا نامہ، موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تیسانے، خاک اندر رل ستے۔ تو ہر ایک نے مر جانا ہے۔ میں اور آپ جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کے لیے قرآن کہتا ہے، سورہ زمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 30، انک میتن، میرے حبیب آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ لیکن ایک فرق رکھنا چاہیے کہ حضور کا وصال اپنے لیے تھا، امت کے لیے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ تو ہر ایک پر موت طاری ہوگی، جبرائیل پر موت طاری ہوگی، میکائیل پر موت طاری ہوگی، اسرافیل پر موت طاری ہوگی، موت کے فرشتے اسرائیل پر موت طاری ہوگی۔ اس وقت اللہ کا عرش کہے گا باری تعالیٰ تو نے ان پر موت طاری کر دی،
اللہ فرمائے گا اسکت فقد کتبت الموت من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس پر موت کو طاری ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو موقع ملے قرآن پڑھیں، سورہ رحمان سورت نمبر 55 آیت نمبر 26۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، سبحان ہر اللہ۔ ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کچھ وسا نہیں سا آئدہ، مان کیا پھر کرنا، جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج ترنا۔ سرکار غوث اعظم ممبر پر بیٹھے اور خطاب کیا، اے باشندگان بغداد، تم سے زیادہ خوبصورت لباس والے لوگ آج ان کی قبروں سے خاک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سہ سنگار سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پیاں، جنہ باج ایک پل نسے جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ تو ہر ایک نے مر جانا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے نبی خطاب کر رہے تھے، اور خطاب اپریسیشن کے لیے نہیں ہوتا، واہ واہ کے لیے نہیں ہوتا، خطاب لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ کہ ٹھیک فرما رہے تھے حضرت علامہ جمیل صاحب مدد اللہ العالی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے میں کھڑی شریف دربار 19 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ بڑا لمبا عرصہ ہے، تو ہمارے ہاں لوگ کلام سنتے ہیں، بھائی مختلف لوگ، وہ اللہ کا کلام، اس کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول خطاب کر رہے تھے، خطاب کا عنوان تھا کہ ہر ایک نے مر جانا ہے۔ ایک گستاخ وہ قبرستان سے آیا ایک ہڈی کو اٹھا کر، اور حضور کے سامنے ہڈی کو توڑا، کہا میں یحیی العظام وہی رمیم، اس سے ڈسٹ اڑ رہی تھی، اے محمد آپ کا دعویٰ بڑا بلند ہے، اس ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہتے ہیں ہر ایک نے مرنا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ اعتراض کیا تو اللہ کا قرآن اترا، سورہ القیامہ سورت نمبر 75 آیت نمبر 1 اور 2۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ قرآن نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ بنان لنگوسٹک سائنس میں ڈکشنری میننگ میں یہ پوروں کو کہتے ہیں، یہ جو انگلیوں کے اوپر جو آپ کے فنگر ہیں اس کے اوپر، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب حشر بپا ہوگا، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ ان کی انگلیوں میں بھی ذرا فرق نہیں ہوگا۔ سبحان تو ہر اللہ۔ ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ سورت نمبر 75 آیت نمبر 36، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے اسے فضول پیدا کیا، یعنی دکان پر بیٹھ کر ہم جس کی مرضی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی جگہ پر بیٹھ کر ہم جس کی مرضی عزت کے لباس کو تار تار کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کتنے واضح الفاظ میں کہا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے فضول پیدا کیا؟ پھر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، سورہ قاف سورت نمبر 50 آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور انسان تیری زبان کا بول لکھا جا رہا ہے، جو تیری زبان سے نکلتا ہے نا، اس پر تیرا دفتر تیار ہو رہا ہے، تیرے ہاتھ کی حرکت کو لکھا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 114، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگو تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ کہا لوٹ کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، آج نہیں تو 10 سال بعد، 10 نہیں تو 20 سال بعد، ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے خطاب کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے،
سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 101 سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. میرے صحابہ اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر لوگ نہ چلے تو 2 عذاب ہوں گے، ایک قبر کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب. تو جب قبر کے عذاب کی بات صحابہ نے سنی، جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے، جو حضور کے مرید تھے، جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنا دی، ان میں سب سے اوپر کے صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر. انہوں نے جب قبر کی بات سنی تو روئے. میں نے کتاب لکھی ہے سیدنا صدیق اکبر کے موضوع پر، اس میں بھی حدیث ہے. حضور نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و باسم امہ یاتی بابا من ابواب الجنہ الا قال مرحبا مرحبا مرحبا. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جب جنت کی طرف چلے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے ویلکم کی صدائیں بلند ہوں گی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر ہے. تو شان کتنی بلند ہے. لیکن قبر کی بات سنی تو آپ روئے، کہا یا لیتنی لم اخلق، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ مجھے قبر میں سوالات کے مرحلے سے گزرنا نہ پڑتا. ہمارے ہاں تو لوگ جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں جی بس کوئی ایک محفل منعقد کریں اور جنت جانے اور ہم جانے. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے. دوسرے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عمر ابن الخطاب. شان کتنی ہے. حضور نے فرمایا الحق ينطق من لسان عمر، اللہ کی زبان کا ٹرانسلیٹر میرا عمر ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. فرمایا سراج اہل الجنہ عمر، اہل جنت کا چراغ عمر ہے. اتنی شانوں والا. لیکن قبر کی بات سنی اور کہا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تمہارا کیا بنے گا اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا. تیسرے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. حضور کبھی کرسی پر بیٹھتے تھے، کبھی صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، کبھی ٹیک لگا کر بیٹھ دیوار کے ساتھ. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی ٹانگ مبارک تھوڑی سی کپڑا اوپر تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، حضور کے گھر کی ڈور سٹیپ کو عبور کیا. حضور جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے، جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے. جو ہی عثمان غنی آئے تو آپ نے پنڈلی نیچے کی، کپڑا سیدھا کیا. مجلس ختم ہوئی، وہ نشست ختم ہوئی تو سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے میرے والد آئے آپ جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے. جناب عمر آئے جیسے بیٹھے تھے بیٹھے رہے. جو ہی جناب عثمان آپ کے پاس آئے آپ نے پنڈلی کو ڈھانپ دیا. وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ الا استحیی برجل تستحیی منہ الملائکہ، اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. لیکن قبر کی بات سن کر وہ کہتے ہیں حق البقاء علی السیدی فعینی ابکی ولا تسعمی، میری آنکھوں رویا کرو اس لیے کہ جو آنسو میری آنکھ سے نکلا وہ میری بخشش کا حوالہ بن جائے گا. اور چوتھے خلیفہ راشد، بس مختصر میں گفتگو کر رہا ہوں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. حضور کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کے والد ہیں. کتنی بڑی نسبتیں ہیں. آپ نے قبر کی بات سنی تو کہا روئے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، کہ قبر کا راستہ بڑا مشکل ہے اور میرے پاس عمل تھوڑا ہے. جو پوری رات عبادت کرنے والے، وہ قبر کے لیے اتنا خوف ان کو دامن گیر رہتا. سیدہ عائشہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے، اس طرف کی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں، اس طرف کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں، تب سے میری رات کی نیند چلی گئی. حضور نے فرمایا عائشہ قبر ہر ایک سے یہ سلوک نہیں کرے گی.
جو بندہ اچھے عمل لے کر قبر میں جائے گا اسے قبر اس طرح دبائے گی جس طرح ماں پیار سے بچے کے سر کو دباتی ہے. بے شک بے شک. آپ نے بڑی توجہ سے گفتگو سنی. میں سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں. آپ کے سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں. مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس مجلس میں بیٹھ کر لوگ تنگ نہ ہوں, باوجود اس کے کہ کھانا آپ کو پتہ ہے ملنا ہے, لیکن سب بڑی توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں جس مجلس میں بیٹھ کر لوگ پریشان نہ ہوں وہ مجلس حضور کی بارگاہ میں مقبول مجلس. سبحان اللہ. آپ نے بڑی توجہ سے گفتگو سنی تو کہا جو نیکیاں لے کر قبر میں جائے گا اسے ماں جس طرح پیار سے دباتی ہے نا, اس طرح قبر اس کا استقبال کرے گی. حاجی مہربان صاحب رحمہ اللہ تعالی, آپ جانتے ہیں میں نے علامہ جمیل صاحب کا پچھلی مرتبہ ممتاز بھائی نے بھیجا تھا کلپ تو سنا. یہ مختلف جگہوں پر دینی کام کرتے رہے, مختلف لوگوں کی سرپرستی کرتے رہے, غریبوں کی مدد کرتے رہے. مختلف ہمارے علاقہ میں بارڈر لائن پر حاجی پرویز صاحب اور حاجی مہربان صاحب اور ان کے دیگر احباب, ان نے ایک خوبصورت مسجد بنائی. یہ سارے نیکی کے کام ہیں. دینا جیلم وہاں انہوں نے مسجد بنائی. اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اور پھر حشر کا دن ہوگا, بڑی توجہ سے سنیے گا, یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی, یہ برادریاں بھی ختم ہو جائیں گی. جو برادریاں ہم کشمیر میں جن پر ناز کرتے ہیں نا, وہ لعنت یہاں انگلینڈ میں بھی ہے. یہ میری برادری ہے, یہ تیری برادری ہے, ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی. ایک برادری رہے گی اور وہ نسبت محمد کی برادری ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ناز کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ شاید میں نے جذباتی بات کی ہے. آپ قرآن پڑھیں, سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا برادریاں ختم ہو جائیں گی. اللہ فرمائے گا سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 59, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم علیحدہ ہو جائیں. آج تو حرام کھانے والا بھی عزتوں کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے نا. یہ حشر کو پتہ چلے گا, ڈے آف ججمنٹ, اس دن پتہ چلے گا کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے. اللہ فرمائے گا مجرم علیحدہ ہو جائیں. پھر قرآن حکیم اگر پڑھیں سورہ الفجر سورت نمبر 89 آیت نمبر 17, 18, 19 پڑھ کر دیکھیے. جاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جہنم کے شعلوں کو دیکھ کر قرآن نے کہا سورہ معارج سورت نمبر 70 آیت نمبر 10 میں ہے, یبد المجرم. بدہ یبد کا معنی ہے چاہنا. مجرم یہ چاہے گا آج مجھے اس آگ سے بچایا جائے, میرا بیٹا آگ میں پھینک دیا جائے. سورہ الحج سورت نمبر 22 آیت نمبر 2, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو بھول جائیں گی. ہر ایک پر لرزہ طاری ہوگا. سورۃ النبع سورت نمبر 78 آیت نمبر 40, انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا کہ آج مجھ سے امتحان نہ دیا جاتا. ہر ایک پریشان ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نیک ہوں گے, اور نیکی بھی یہ اہل علم بیٹھے وہی قابل قبول ہے جس میں عقیدہ ٹھیک ہو. تو حشر کے دن کچھ لوگوں کی شان یہ ہوگی. سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 108, سورہ حدیث سورت نمبر 57 آیت نمبر 12, سورہ تحریم سورت نمبر 66 آیت نمبر 8. ایک ہی مضمون ہے, تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ, کہ حشر کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہروں پر نور ہوگا. یہ قرآن نے کہا. میں یہ اگر یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو جا کر دیکھ لیجئے گا, ترجمہ پڑھ لیجئے گا. ان کے چہروں پر روشنی ہوگی. اور اگر میں پیر نصیر الدین نصیر کی آواز میں کہوں, وہ کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت کرنا ہے.
آپ والد اور والدہ کو پریشان کر کے حرم میں بھی چلے جائیں نا کعبۃ اللہ کے پاس تو آپ کی حاضری قبول نہیں ہوگی۔ والد اور والدہ راضی ہوں تو عرش والا راضی ہوتا ہے، والد اور والدہ ناراض ہو جائیں جنت کے پھول مرجا جاتے ہیں۔ ہنسلو میں لیکچر دے رہا تھا، ایک پاکستان کے بڑے فیمس نعت خواں ہیں، وہ ماں کی شان بیان کر رہے تھے تو میں نے ان کو بتایا بعد میں نے کہا کبھی باپ کی شان بھی بیان کر دیا کرو۔ اللہ نے ماں کو بھی مقام دیا ہے، باپ کو بھی مقام دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے پھول رکھے ہیں، باپ کی مسکراہٹ میں جنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے باپ کا حق ماں کے مقابلہ میں 3 درجے ایک جگہ پر زیادہ ہے، اور ایک جگہ پر ماں کا حق کمپیریٹیولی باپ کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا حق ہے؟ تو باپ اور ماں حکم دے نا بیٹے کو، اسلام کہتا ہے کہ باپ کا حکم 3 درجے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے، اور خدمت کی بات ہو تو اسلام کہتا ہے کہ ماں کی خدمت باپ کے مقابلہ میں 3 درجے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ تو باپ کی مسکراہٹ میں جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میں کتاب لکھ رہا ہوں اسلام اور مقام والدین، دنیا بھر کے مفکرین کے میں اقوال جمع کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ایک ہی مضمون کو 7 ٹائم ریپیٹ کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 215 ہے، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 36 ہے، سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 151 ہے، سورہ احقاف سورت نمبر 48 آیت نمبر 15 ہے، سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 کی آیت نمبر 8 ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 23 ہے۔ ایک ہی مضمون ہے کہ ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور میری بارگاہ میں جھکنے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے زیادہ تم پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک۔ اور ایک جملہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نعت خواں کے والد چلا گیا والدہ چلے گئے دعائیں ختم ہو گئیں، یہ غلط ہے۔ والد اور والدہ کی دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اولاد والدین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو والد اور والدہ کا فیضان ہمیشہ شامل حال رہتا ہے۔ بے شک۔ اور اولاد کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک تو ان پر نماز جنازہ پڑھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، یہ جو دعا کروا رہے ہیں نا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا انجاز الوعد، والد والدہ کا وعدہ پورا کرنا، اگر انہوں نے پورا نہیں کیا موت آ گئی تو اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی مہربان صاحب جو انتہائی پیارے شخصیت تھے، اور سچ فرمایا حضرت علامہ جمیل صاحب نے کہ تعلق یہ دنیا کا تعلق کیا ہے، مرنے کے بعد لوگ قبر پر بھی نہیں جاتے، وہ تعلق رکھیں کہ حشر کے دن بھی سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 73 ہے، انسان کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میری دوستی فلاں کے ساتھ ہوتی تو آج میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں، اللہ تعالیٰ حشر میں بھی کامیابی دے گا۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، وہ مہمان نواز تھے، وہ با اخلاق تھے، وہ سخی مزاج تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ممتاز صاحب کو، ان کے بھائی سرفراز صاحب کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، یہ ادھر کھڑے ہیں تمام لوگ، لنگر موجود ہونا، چونکہ میں تو رہتا ہی لنگر والی جگہ پر ہوں تو لوگ گفتگو توجہ سے نہیں سنتے، تو آپ نے بڑی توجہ سے گفتگو سنی، آپ سب کے لیے دعا ہے۔ صدا بہار دیں اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھلکا۔